بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک جگہ کے گورنر تھے، ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر انہوں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کچھ ایسی باتیں لکھ کر بتلا دو جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہوں۔ علماء یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ آدمی کو خواہ وہ کتنے ہی عہدے کا ہو، خود کو کبھی بھی عالم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے طالب علم ہی رہنا چاہیے، اور تحصیل علم میں کوئی عار نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے چھوٹے سے حاصل کیا جائے یا اپنے سے بڑے سے حاصل کیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے حاکم تھے، اور بعد میں تمام مسلمانوں کے حکمران ہوئے، اور جب کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے بظاہر ماتحت تھے اور ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا یا وہ کوئی حدیث ارشاد فرماتے، تو جن صحابہ کو لکھ کر رکھنے کا اور محفوظ کرنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا تھا، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ باوجود کاتب وحی ہونے کے، تحصیل علم کا ایسا شوق تھا کہ اپنے سے بظاہر چھوٹے مرتبے کے صحابی کو انہوں نے خط لکھ کر دریافت کیا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے سن رکھا ہو تو وہ مجھے بھیج دیں۔ چنانچہ جواباً انہوں نے 6 چیزیں لکھ کر بھیج دی، اور یہ تکلف نہ کیا کہ انہیں لکھ کر بتلاتے کہ آپ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ خود کاتب وحی رہے ہیں، تو میں کیا آپ کو بتلاؤں یا میں کیا آپ کو سمجھاؤں، بلکہ جو کچھ انہیں یاد آیا انہوں نے فوراً خط میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس خط کے اندر وہ بڑا کوئی لمبا چوڑا خط نہیں تھا، بلکہ 6 باتیں انہوں نے بیان فرمائی تھیں جو بظاہر 2 یا 2.5 سطر میں پوری آ جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات انہوں نے یہ بتلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قیل اور قال سے، یعنی فضول بحث اور مباحثے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں متقین کی صفات کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب متقین لوگوں سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ بجائے اس سے فضول بحث کے اندر پڑیں، اس سے کہتے ہیں بابا سلامتی ہو، اور سلامتی کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بحثوں سے منع فرمایا، اور بظاہر یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری زندگی اس پر شکر ادا کیا جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسے فضول بحث کے اندر ضائع کر دینا یہ بہت زیادہ نامناسب کام ہے، بلکہ اس کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک لمحہ ہم ایسے اعمال میں گزاریں یا ایسی باتوں میں گزاریں جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ تو ہو، ساتھ میں اخروی فائدہ بھی ہو۔ اسی وجہ سے فضول بحث اور مباحثے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اللہ گزرے ہیں، دہلی کے اندر مقیم ہوتے تھے اور اصلاح نفس کا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بلخ سے، جو کہ کسی دوسری جگہ کا شہر ہے، وہاں سے 2 طالب علم ان کے پاس اصلاح کے لیے اور بیعت کے لیے آئے۔ نماز کا وقت تھا تو نماز سے پہلے وہ حوض پر وضو کرنے کے لیے گئے۔ چنانچہ حضرت مرزا مظہر جان جانا خود وہاں تشریف رکھتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ بات کی
کہ دیکھو یہ جو حوض جس پر ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بڑا ہے یا جو بلخ سے ہم آئے ہیں اس مسجد میں جو حوض ہے وہ بڑا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بظاہر تو یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، جو بلخ والا ہے وہ بڑا ہے۔ اب وضو کرتے ہوئے ان کی یہ باتیں ہو رہی تھی اور دلیل پھر دینے لگے، اس بحث کے اندر الجھ گئے، اور یہ باتیں ساری حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ نماز کے لیے جب تشریف لے گئے اور نماز کے بعد وہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے تشریف لائے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم بلخ سے اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے اپنی اصلاح کروائیں، آپ سے بیعت لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تم دونوں یہ طے کر لو کہ یہاں والا تالاب بڑا ہے یا بلخ والا تالاب بڑا ہے۔ تو اب دونوں بڑے شرمسار ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی بیعت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے تمہیں یہ تحقیق کرنی ہوگی، لہٰذا تم جاؤ اور پہلے بلخ کا جو حوض ہے اس کو ناپو، اس کے بعد یہاں والے حوض کو آ کر ناپو، اور اس کے بعد تم بات کرنا تاکہ تمہاری دلیل بھی درست ہو اور تمہاری بات بھی درست ہو۔ ابھی تو تم نے فضول بحث کے اندر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا ہے، بجائے اس کے کہ وضو کرتے وقت جو مسنون دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں اور سکھلائی ہیں وہ پڑھتے۔ آپ نے اپنے وضو کے قیمتی وقت کو اس بات میں ضائع کر دیا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا حوض بڑا ہے، اس لیے میں بیعت آپ کو نہیں کر سکتا، ورنہ میرے بیعت کر لینے کے بعد ذکر اذکار بتا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پیری اور مریدی اور بیعت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگلے کی نفس کی اصلاح ہو، چنانچہ نفس کی اصلاح اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر اصلاح کے لیے آئے ہو تو پہلے جاؤ اور ناپ کراؤ اور پھر واپس آ کر مجھے بتانا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان نوجوانوں کو ایسا سبق دیا کہ وہ پھر ساری زندگی فضول گوئی سے بچتے رہیں گے۔